السلام علیکم دوستو، یورپ بھر میں قلعے اس طرح بکھرے پڑے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان قلعوں میں عموماً دو باتیں بہت مشترکہ ہے۔ ایک یہ کہ قلعہ بلند و بالا پتھر کی دیواروں پر مشتمل ہے، اور دوسری یہ کہ قلعے عموماً کسی کی پہاڑی کی چوٹی پر کسی پتھر کی بڑی چٹان کے آخر سر پر ہوتے ہیں۔ بعض قلعے تو ایسی دشوار گزار چڑھائی کے اختتام پر ہے کہ بنانے والے پر حیرت بھی ہوتی ہے اور داد بھی دینے کو دل کرتا ہے۔ یقین کریں کہ ان قلعوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسے قلعے صرف دیو ملائی کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں، کسی مصور کی بنائی ہوئی تصویر کے من کے دیکھ کر یقین نہ آئے کہ یہ قلعے حقیقت میں بھی موجود ہے۔ یہی حال برطانیہ کی ہے، جہاں جگہ جگہ پر قلعے موجود ہیں، تاہم اسکاٹ لینڈ میں تو خاص طور پر اتنے قلعے ہیں کہ ہر شہر کے ارد گرد 2-4 قلعے تو مل ہی جاتے ہیں۔ گلاسگو سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت کے اندر اندر تقریباً 10 عدد قلعے موجود ہیں، اور ان میں سے شاندار قلعہ سٹرلنگ کا قلعہ ہے۔ گلاسگو سے 20 میل کے فاصلے پر سٹرلنگ قصبے کے آخر سرے پر پہاڑ کی چوٹی پر اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ قلعہ صرف ایک طرف سے قابل رسائی ہے، اور اس کے 3 اطراف اتنی زیادہ ڈھلوان دار ہے کہ ادھر سے قلعے میں داخل کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہاڑی اپنے آخری سرے پر اس طرح سیدھی ہے، لگتا ہے کہ یہ پہاڑی نہیں بلکہ پتھر کی دیوار ہے جو بالکل سیدھی اوپر جا رہی ہے۔ 1000 سال سے زیادہ پرانا یہ قلعہ کئی بار فتح ہوا اور کئی بار برباد ہوا، لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط اور شاندار طور پر تعمیر ہوا۔ تاریخی طور پر اس قلعے کا پہلا حوالہ 1110 میں ملتا ہے، جبکہ اسے چٹان کے اوپر الیگزینڈر اول نے چپل تعمیر کروایا۔ تاہم اسکاٹ لینڈ کے شمال کی جانب سے ناروے اور جنوب کی جانب سے انگلینڈ کے محلوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر الیگزینڈر سوم نے 1280 میں اس قلعے کے فصیل بنوائے اور اس میں بہت سی عمارتیں تعمیر کروائی۔ اس قلعے تسخیر اور اس پر قبضے اور اسے چڑھوانے کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ 1110 میں تعمیر ہونے والا یہ قلعہ پہلی بار اپنی تعمیر کے 186 سال بعد فتح ہوا۔ اسے انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے فتح کیا، تاہم صرف 1 سال بعد 1297 میں ہونے والے سٹرلنگ برج کے معرکے میں فتح حاصل کرنے کے بعد رابرٹ دی بروس نے قلعے کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ اگلے ہی سال انگلینڈ کی فوج نے معرکہ فال کرکے میں اسکاٹ لینڈ کی فوج کو شکست دینے کے بعد قلعے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ صرف 1 سال بعد 1299 میں اسکاٹ لینڈ والوں نے یہ قلعہ دوبارہ فتح کر لیا، مگر 5 سال بعد ایڈورڈ اول نے اس پر تیسری بار قبضہ کر لیا، جو 10 سال تک قائم رہا۔ 1314 میں کی جنگ میں فقط المثال کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس قلعے پر ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ 1336 میں انگریزوں نے اس قلعے پر چوتھی بار قبضہ کر لیا، تاہم یہ قلعہ اس کے بالآخر 1342 میں اسکاٹ لینڈ والوں کی مکمل قبضے میں آ گیا۔ اس قلعے کی تاریخ اتنی دلچسپ ہے کہ اس پر ایک پوری کتاب بھی لکھی جائے تو کم ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ والوں کی مسلسل جدوجہد ایک ایسی انسپریشن تخلیق دیتی ہے کہ جہاں مسلسل کا مکمل مفہوم سمجھ میں آتی ہے۔ محاوروں اور حملوں میں بار بار ناکامی کے باوجود اسی جذبے سے دوبارہ 12 حملوں اور محاصروں کے اپنے تسلسل کے بارے میں خود رابرٹ دی بروس نے ٹرائی اینڈ اگین کا مشہور جملہ بولا، جو بعد ایک محاورے کی شکل اختیار کر گیا۔ 2015 میں انور مقصود صاحب کے ہمراہ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے گئے، لیکن بدقسمتی اس روز اس کے سارے ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے اور ہم اس قلعے کے دروازے کو دیکھ کر پلٹ آئے۔ اس بار گلاسگو گیا تو پختہ ارادہ تھا کہ اس قلعے کو ہر حال میں دیکھنا ہے۔ گلاسگو میں عموماً میرا قیام ہمدرد دیرانا اور ملتان سے تعلق رکھنے والے شیخ محمد اشرف کے ہاں ہی ہوتا ہے۔ اس بار اسد اور چھوٹی بیٹی بھی ہمراہ تھی۔ اشرف گلاسگو اور سٹرلنگ کے درمیان میں واقع کمبرنارڈ نامی شہر میں رہتا ہے۔ صبح سویرے ہم لوگ سڑک کی طرف روانہ ہو گئے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم سٹرلنگ کے قلعے کے دروازے کے باہر رابرٹ دی بروس کے مجسمے کے پاس کھڑے تھے۔ سامنے دریائے فورڈ بہہ رہا تھا، جس کے پل پر 1297 میں ولیم ویلس نے معرکہ سٹرلنگ برج میں فتح حاصل کی تھی۔ قلعوں کی سنبھالنا اور انہیں سیاحوں کے لیے دلچسپی کا مقام بنانا یورپ پر ختم ہے، تاہم سٹرلنگ کا واقعہ ایسا ہے کہ اسے دیکھنا معنی رکھتا ہے۔ وہی پرانے پتھروں سے بنا ہوا فرش اور وہی قدیم توپیں ایک کمرے میں گزشتہ ہزاروں سال کے دوران قلعے کے حکمران بادشاہوں کی لکڑی کی گول پلٹ کر کھود کر بنائے گئے ہیں۔ چہرے اور
پرانے ہتھیار ارز ہر چیز نہایت نفاذ سے سنبھال کر رکھی گئی ہے اور ایک خاص حسین ترتیب سے ان کو سجایا ہے۔ آدھا دن اس قلعے میں ایسا گزرا کہ اس وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور دن ڈلنے کے قریب آ گیا۔ میں اشرف کے ہمراہ قلعے سے نکل رہا تھا کہ ڈاکٹر راشد مسعود کا فون آ گیا اور پوچھنے لگے کہ آپ کہاں ہیں، اسے بتایا کہ ہم سٹرلنگ کے قلعے سے نکل رہے۔ کہنے لگا کہ آپ میرا سٹرلنگ میں انتظار کریں، میں آ رہا ہوں۔ آتے ہی پوچھنے لگا کہ آپ نے ولیم بلز والے مشہور مرکہ سٹرلنگ برج پر والا پل دیکھا ہے؟ پھر جواب سننے بغیر کہنے لگا میرے پیچھے آئے، ہم وہاں چلتے ہیں۔ 5 منٹ بعد ہم دریائے فورٹ کے کنارے اس پل کے پاس تھے۔ 1297 میں ہونے والے مرکے کے وقت یہ تنگ سا پل لکڑی کا تھا، تاہم اب یہ پل پتھر کا ہے، لیکن اس پل کی یاد میں اس کی چوڑائی اب بھی اتنی ہی رکھی گئی ہے جتنی اصل پل کی تھی۔ 2018 میں اپنے ملتان کے دوست حاجی فضل خان کے بیٹے گلاب خان کے ساتھ برمنگھم سے تھوڑے فاصلے پر وروک کا سل گیا تو حیران رہ گیا کہ کس طرح اپنے تاریخی ورثے کو سنبھالا گیا ہے اور اسے کسی خوبصورت سے کمرشل عزم میں ڈال کر سیاحوں کو بیچا جا رہا ہے۔ ادھر ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ روہتوس کے قلعے کے اندر سینکڑوں گھر تعمیر ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے قلعے کے پتھر اور اینٹیں اپنے گھروں کی تعمیر میں استعمال کر لی ہے۔ صرف ایک سہیل گیٹ ہے جو آج بھی اپنی آب و تاب و شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ اشرو پہلے جب میں وہاں گیا تو تب لنگر خانی گیٹ بھی بری بلی حالت میں موجود تھا۔ 30 سے 50 فٹ تک بلند دیوار ایسی موٹی کہ اوپر سے نسبتاً تنگ ہو جانے کے باوجود اتنی چوڑی کہ اس کے اوپر برجوں کے ساتھ والے راستے پر گھوڑے چل سکیں۔ 60 سے زیادہ حفاظتی برجوں اور 12 اندرونی دروازے، کئی دروازے دوہری تعمیر والے، ایک دروازہ ٹوٹ جائے تو آگے دوسرا حفاظتی دروازہ آن موجود ہو۔ چاند ولی دروازہ، کابلی دروازہ، شیشی دروازہ، لاکی دروازہ، کشمیری دروازہ، کٹالی دروازہ، پیلی دروازہ، حوض خانی دروازہ اور لنگر خانہ دروازہ، تباہ شدہ حویلی، مان سنگھ رانی محل اور 3 باولیاں تقریباً 175 ایکڑ پر مشتمل یہ ناقابل تسخیر قلعہ برصغیر پاک و ہند کے چند وسیع ترین قلعوں میں سے ایک ہے تھا، لیکن عدم توجہی اور لاپرواہی کی طفل آہستہ آہستہ کھنڈر میں تبدیل ہو جا رہا ہے۔